هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لازواجکا اپنی بیویوں سے، وبناتکا اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے، یدنینا کہ وہ لٹکا لیں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادروں میں سے. سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے آپ کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ کہ یدنین علیہن کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، من جلابیبہن جلباب کی جمع ہے جلابیب، اپنی چادروں میں سے. تو یہ جلباب کیا ہوتی ہے؟ عورت جو کپڑے پہنتی ہے نا، اس کے اوپر ایک ایسی چادر جو اس کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کو کور کر دے، اس کو کہتے ہیں جلباب. یعنی جو کپڑے عورت نے پہنے ہوئے ہیں، اس کی قمیص ہے، اس کی شلوار ہے، ہو سکتا ہے وہ گلابی کلر کے ہوں، لال ہوں یا پھول والے ہوں، یہ بھی زینت ہے. تو اس زینت کو چھپانا ہے. اور یہ چادریں کب اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں؟ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں. تو گھر کے اندر کا مسئلہ ہم پڑھائے ہیں. یہ گھر سے باہر جب نکلتی ہیں تو اپنے کپڑوں کے اوپر ایک اور کپڑا ڈالنا ہے جس کو جلباب کہتے ہیں، اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کپڑوں پر بھی، عورت کے کپڑوں پر بھی غیروں کی نظر نہ پڑے، وہ بھی زینت ہے. پھر عورت کے اپنے فیچرز ہیں. یہ کھلی چادر ہوگی تو اس کے فیچرز بھی چھپ جائیں گے. یہ تو مقصد ہے بس، اور کچھ نہیں. عورت کی زینت لوگوں کو نظر نہ آئے. اوپر ایک چادر ہوگی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو خواتین ہوتی تھیں وہ کالے کپڑے اوڑھ کے باہر نکلتی تھی، اور ان کے سر سمیت، سر سے لے کر پاؤں تک ان کا جسم ڈھکا ہوتا تھا. تو یہ خواتین جب نکلتی تھیں چادروں کو اوپر اوڑھ کے، تو اس کے مقصد دو تھے. ایک تو یہی تھا کہ ان کے اپنے جسم کے فیچرز نظر نہ آئیں، دوسرا ان کی زینت دوسروں کو نظر نہ آئے. بس اتنی سی بات ہے. کیونکہ عورت جب اپنی چادر کو لٹکا لے گی اپنے سر سے لے کر پاؤں تک، تو اس کا جسم چھپ جائے گا. اور اگر اس کا چہرہ کھلا ہے تو وہ اس وقت کھلا ہوگا جب کہ اس نے اپنے سامنے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھنا. جب غیر مرد دیکھے گی تو اپنی چادر کو ذرا اور تھوڑا سا لٹکا لے گی، کھینچ کے سر سے نیچے کر لے گی، یا اپنے چہرہ دوسری طرف کر لے گی. بس اتنا ہے. بس اس میں غیر مردوں کے لیے اس عورت کو کہا ہے کہ وہ اپنی جو تبرج ہے، تبرج الجاہلیت الاولی، اسلام سے پہلے والی جو عریانی ہے، وہ نہ اپنائے. وہ کیا تھی؟ اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ نکلتی تھی، اپنے کپڑوں کو دکھاتی تھی، اور اس طرح اپنے بالوں کو دکھاتی تھی، اپنے چہرے کو دکھاتی تھی، اپنے رنگ و روپ کو دکھاتی تھی. تو اس کو کور کیا دین نے کہ مومن عورتوں کو اس بات کی اجازت اب نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو وہ بے حجاب نکلیں، اور ان کے چہرے پر، ان کے سر پر یا ان کے پورے جسم پر کوئی چادر نہ ہو. کہ چادر جب نہیں ہوگی تو اپنے فیچرز دکھائیں گی، اور چادر نہیں ہوگی تو اپنی زینت دکھائیں گی دوسروں کو. اس سے منع کیا ہے. اور اس کا فائدہ یہ بتایا کہ ذالک ادنی ان یعرفنا،
قریب، اور یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان عورت ہے، شریف عورت ہے، شریف زادی ہے. فلا یؤذینا، تو نہیں وہ ایذا دی جائیں گی. یعنی آنے جانے والے غیر مرد جو ہیں نا، وہ ان کو گھور گھور کے نہیں دیکھیں گے، ان کو بھی کچھ شرم آئے گی کہ کوئی باعفت خاتون گزر رہی ہے. کم از کم ہم کسی کو تو عزت دیں، کسی کے لیے تو احترام میں نظریں جھکا دیں. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، جب وہ عورت کو حجاب میں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ضرور یہ خیال آتا ہے کہ یہ خاتون کوئی نیک خاتون ہے. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ سیدہ مریم کی جو تصاویر بناتے ہیں یا ان کے اسٹیچو جو بناتے ہیں، ان کے بالوں کو کبھی ننگا نہیں دکھاتے، ان کے جسم کا کوئی فیچر نہیں دکھاتے، پوری کورڈ ہیں سر سے لے کر پاؤں تک. صرف ہاتھ ہے ان کا یا چہرہ ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے. لیکن اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی ایک حشمت ہے، یہ عورت کی ایک عفت کی علامت ہے. یہودیوں کو دیکھ لیں، ان کے ہاں بھی جو خاتون بالکل وہی پردہ جو آج ہماری مسلمان کرتی ہے، پورا چہرہ کورڈ ہو سر سے لے کر پاؤں تک، اعلیٰ برقع اس نے پہنا ہوا ہو، وہ اس کو عزت دیتے ہیں. آج بھی ان کے اپنے علاقوں میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اس طرح حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں. یہودی عورتیں آنکھیں تک ان کی نظر نہیں آتی، کورڈ ہوتی ہیں پوری، لیکن اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا. افسوس یہ کہ ہمارا اپنا مسلمان جو ہے وہ ہماری اپنی مسلمان عورتوں پر، اپنی ہی دین کی تعلیم پر اعتراض کرتا ہے، اور جن کے کہنے پر اعتراض کرتا ہے ان کو نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے. میں اپنی بات سناؤں آپ کو. میں جب 85 میں گیا وہاں اسکاٹ لینڈ میں PhD کرنے، تو میں اسی شیپ میں تھا، داڑھی تھی اور وائف کا پورا برقع ہوتا تھا. تو ہم یونیورسٹی سے نکلتے، جب گھر جاتے تو راستے میں مارکیٹس بھی آتی، بازار بھی آتے، پارک بھی آتے، تو پیدل چلتے چلتے 20-25 منٹ کا راستہ ہوتا، ہم گھر جاتے تھے. یہ حقیقت ہے کہ میں خود اتنا مطمئن ہوتا تھا، اتنا مطمئن کہ ہم اگر بازار سے بھی جا رہے ہیں نا، بازار میں سے گزر رہے ہیں، رش ہے، تو جو ہی کوئی بزرگ، اسکاٹش بزرگ ہمیں آتا دیکھتا تو وہ چلتے چلتے پہلے تو کھڑا ہو جاتا دور دیکھ کے، یہ کون آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سیدھا ہو کے نا، یعنی یوں آ رہا ہے تو دیوار کے ساتھ چمٹ جاتا، یعنی دیوار کے ساتھ یوں لگ کے کھڑا ہو جاتا. اور پھر اس کے بعد جب ہم قریب سے گزرتے یوں دونوں، تو وہ بڑا جھک کے یوں کھڑا ہو جاتا، بڑی عزت کرتا تھا. یہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا، کئی دفعہ دیکھا. یہ ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غیر مسلم، کرسچن ہوں، جیوز ہوں، یہ جب مسلمان خاتون کو اس طرح حجاب میں دیکھتے ہیں تو جو پڑھے لکھے ہیں ان کے، اور اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں اور اپنے مذہب کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، وہ واقعی یہی عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ دوسرا پہچان لیتا ہے یار یہ کون، یہ کوئی عورت ہے، بڑا مقدس حجاب پہنا ہوا ہے اس نے، یہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، تو وہ تکلیف دینے کی بجائے جھک کے یوں سلام کرتا ہے ادب کے ساتھ. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. تو یہ آیت بھی اس کو بس اتنا ہی لینا ہے کہ اس کے دو مقصد ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن. لوگ اس پہ بڑی بات کرتے ہیں، ادنا علی کیا ہوتا ہے، جلباب کس چیز کو کہتے ہیں، پھر اس کی
اس کی حدود اربع اس کا مقرر کرتے ہیں کہ جلباب اس کو کہتے ہیں، اور جلباب میں یہ ہے وہ ہے، سر شامل ہے لیکن چہرہ نہیں ہے، سینہ ڈھک دیں تو ٹھیک ہے، نہ ڈھکیں تو کوئی بات نہیں، اندر کے کپڑے بھی جلباب ہو سکتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اگر آپ حقیقت جانیں تو اس چیز کو دیکھیے کہ صحابہ کرام ہوں اور بعد کے لوگ ہوں، وہ جلباب کس کو سمجھتے تھے اور عربی میں جلباب کس کو کہتے ہیں، یہ ہم پڑھیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ الجلباب هو الملاءۃ التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها، کہ یہ ایک پورا بھرا ہوا کپڑا ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے جس سے عورت اپنے آپ کو لپیٹ لیتی ہے اپنے کپڑوں کے اوپر، اس کو کہتے ہیں جلباب۔ تو یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں هو الرداء فوق الخمار، یہ ایک چادر ہے جو دوپٹے کے اوپر ہوتی ہے، دوپٹہ سے سر کو کور کیا جاتا ہے، اور یہ دوپٹے کا جو اپنا، دوپٹے سے مراد آج کل کے جو سکارف ہیں وہ بھی لے لیں، یہ سکارف بھی ایک زینت ہے اگر وہ پھولوں والا ہوا تو، عورت کو پہننے میں منع نہیں ہے لیکن یہ ایک زینت ہے۔ اس زینت کو وہ کہاں رکھیں؟ گھر کی چار دیواری کے اندر، غیروں کو نہ دکھاتی پھریں، ورنہ یہ تبرج ہو جائے گا۔ تبرج کا کیا مطلب ہے؟ عریانی، جاہلی دور کے کام، کہ اپنی زینت کو ہم غیروں کو دکھاتی پھریں۔ تو خمار کے اوپر جو چادر کہلاتی ہے اس کو کہتے ہیں جلباب، اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجیے، جبکہ ان کا مقام امت میں بہت ہی بلند ہے، تو اب سوچیے نا، پھر عام مسلمان عورت جو ہے وہ کیوں نہیں لبیک کہہ سکتی؟ اس کو بھی تو لبیک کہنا چاہیے نا۔ اس جلباب کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کیا کرے گی کہ ایک فطری جو حجاب ہے اس کے اندر، کہ وہ غیروں سے شرم آتی ہے اس کو بات کرتے ہوئے، یہ بھی حجاب ہوتا ہے۔ فطرت کا حجاب اس پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو باعفت رکھتی ہے، تو اس پر یہ حجاب بھی اگر ڈال لے تو اس طرح وہ دوسری تمام عورتوں سے یا معاشرے میں لوگوں کے سامنے ممتاز ہو جائے گی کہ یہ عورت ہے وہ جو جلباب والی ہے اور یہ قابل احترام ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، البتہ اگر نہ باز آئے منافق، والذین، اور وہ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں ہے، مرض بیماری، والمرجفون اور جھوٹی خبریں اڑانے والے، فی المدینتی مدینہ میں، لنغرینک، البتہ ہم ضرور مسلط کر دیں گے آپ کو، بہم ان پر، ثم پھر، لا یجاورون نہ وہ ہمسائے میں رہیں گے، کا آپ کے، فیہا اس میں، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ منافق لوگ مدینہ میں آئے دن کوئی نہ کوئی اڑاتے رہتے تھے، عجیب و غریب جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے، اور کچھ منافق ایسے بھی تھے جو بریکنگ نیوز دیتے تھے۔ المرجفون، مرجفون یہ رجف سے ہے، رجف کہتے ہیں زلزلے کو، تو مرجف یعنی زلزلے والی خبر دینے والا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسی خبر جو بندے کو ہلا کے رکھ دے، جس کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ بریکنگ نیوز۔ اور جھوٹی خبریں اڑانے والے، یہ جو لوگ ہیں یہ اس طرح مدینے کے ماحول کو بڑا خراب کرتے تھے، اور آئے دن جو خبریں چھوڑتے تھے جس سے مسلمانوں کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، یہ کیا ماحول بن رہا ہے ہمارا، اور کوئی مسلمان کبھی کبھی ایسی جھوٹی خبروں کو مان بھی لیتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اب ان کو یہ تو پتہ نہیں کہ اندر سے منافق ہیں، یہ غیروں کے اعلی کار ہیں، خریدے ہوئے ہیں ان کے، اور انہی کے کہنے پر یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں اور جھوٹی خبریں بھی اڑا رہے ہیں، بریکنگ نیوز بھی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ باز نہ آئے
تو اللہ کے رسول نغرینکا، ہم ضرور نغرینکا مسلط کر دیں گے ہم کا آپ کو، بہم ان پر، یعنی اگر یہ باز نہ آئے تو ان کی اگر دیکھا جائے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اگر ہم پڑھیں تو ہوتا یہ تھا کہ منافق بظاہر تو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے مگر اندر وہ اپنے کفر کو چھپاتے تھے. ان کے دلوں میں بیماریاں تھیں. کیا تھیں؟ یہ زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور بڑے بڑے گناہ کرتے تھے. اور اسی طرح مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بڑی جھوٹی خبریں پھیلا دیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ جایا کرتی تھی. تو یہ جو تھے اس قسم کی حرکتیں کرنے والے مدینہ میں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ احکام دے رہا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں اب حجاب کرو. عورتوں کو کہا تم حجاب کرو، مسلمانوں کو کہا شراب پینا بند کر دو، زنا جو کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی. یہ سب ایسی چیز، مگر یہ منافق چاہتے تھے نہیں انہی چیزوں کو ہم پروموٹ کریں، زنا بھی ہوتا رہے، شراب بھی چلتی رہے، اور عورتوں کی عریانی جو ہے وہ بھی معاشرے میں باقی رہے. اور پھر اس طرح کی خبریں چھوڑتے، اعتراض بھی کرتے، مذاق بھی اڑاتے اپنی محفلوں میں، اور لوگوں کو باقی کرنے کی بھی کوشش کرتے، عورتوں کو بھی ابھارتے. تو ان کی تمام ان حرکتوں پر اللہ نے فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شراب یہ پیتے ہیں، زنا یہ کرتے ہیں، عریانی کو یہ پسند کرتے ہیں، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے یا بریکنگ نیوز چھوڑنے والے اپنوں کو بھی ابھارتے ہیں اور غیروں کو بھی ورغلاتے ہیں. اگر یہ باز نہ آئے تو لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم ضرور مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر. یعنی آپ وقت آئے گا کہ آپ پھر ان پر مسلط ہو جائیں گے. یعنی کس طرح کہ ہم آپ کو فتح کر دیں گے یا آپ کو اجازت دے دیں گے کہ جس منافق کو دیکھیں آپ اس کی گردن اڑا دیں، نہ چھوڑیں اس کو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی بتا دیں کہ فلاں فلاں منافق ہے. ثم لا یجاورونک، پھر نہ وہ ہمسائے میں رہیں گے آپ کے فیہا اس میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. پھر جب خبر لی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اکثریت تو ان کی ماری جائے گی اور جو باقی بچیں گے وہ نکل بھاگیں گے، اور مدینہ میں رہنے والے چند ایک منافق ہی رہ جائیں گے جن کی پھر کوئی نہیں چلے گی. ملعونین، لعنت کیے گئے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں، اخذوا، وہ پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں، بری طرح قتل کیا جانا. یہ بڑے لعنتی ملعون قسم کے لوگ ہیں جو کسی بھی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں فحاشی کو، زنا کو، شراب کو، عریانی کو رواج دینا چاہتے ہیں اور ان چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اترے ہوئے جو احکام ہیں کہ زنا پر پابندی ہے، اب کسی نے زنا کیا تو اس کو اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سزا دی جائے گی کوڑوں کی، اور جس نے شراب پی تو اس کو بھی کوڑے لگیں گے. اور اسی طرح عریانی کو بھی کوئی رواج نہیں دے سکتا. اب ہمارے علاقے میں مسلمان عورتوں نے الحمدللہ حجاب پہن لیے تھے. تو یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ نہ یہ چیز نہ ہو، یہ رواج نہ پڑے مسلمانوں کے اندر، اور اس قسم کا گھٹا ہوا معاشرہ نہ بنایا جائے. ان کے نزدیک یہ بڑا گھٹن والا معاشرہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ملعونین، ایسے لوگ ملعون ہیں. ان کی حالت، ان کے بارے میں اللہ کے رسول ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، اخذوا، ایسے لوگ فوراً پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں، بری طرح قتل کیا جانا. مت چھوڑیں ان کو، کوئی رحم نہ کریں. سنت اللہ، طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین، ان کے بارے میں جو خلو من قبل، گزر چکے اس سے پہلے، ولن تجدا، اور ہرگز نہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ، طریقے میں اللہ کے تبدیلا، کوئی تبدیلی. یہی قانون ہے جو پہلے بھی ہم نے انبیاء کرام کو عطا کیا تھا کہ انبیاء اگر آپ کے دور میں بھی اس قسم کے منافق اور آپ کے دور میں بھی ایسے جھوٹی خبریں اڑانے والے ہوں تو ان کو پکڑیے
ان کو مار دیجئے. یہ پہلے بھی ہم نے ایسے حکم دیے تھے، ہمارا یہی طریقہ رہا ہے. اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہ آپ پائیں گے طریقے میں اللہ کے کوئی تبدیلی. یہ طریقہ اب بھی ایسا ہی ہوگا، اسی کو اسی طرح ہی امپلیمنٹ کیا جائے گا. یسألک الناس، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، علمہا، علم اس کا، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. وما یدریک، اور کیا چیز بتائے آپ کو، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت، تکون، ہو وہ، قریبا، قریب ہی. آپ سے بار بار یہ سوال کیا جاتا تھا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ نے فرمایا بس قیامت کے بارے میں سب کو بتا دیجئے کہ صرف اللہ ہی ہے جو اس کا علم رکھتا ہے اور کوئی نہیں رکھتا. بس قل انما علمها عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس یہ اس کا علم ہے ہی نہیں کہ کب قیامت آئے گی، کس دن آئے گی. اس لیے یہ سوال لوگ کیا ہی نہ کریں، بلکہ قیامت کی تیاری کریں. باقی کہتے ہیں کہ کب آئے گی، تو ہم اتنا بتا دیں، وما یدریکا، اور سوال کرنے والے کیا چیز بتائے تجھے، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت، تکون، ہو وہ، قریبا، قریب ہی. وہ کیسے؟ یعنی تم اس دنیا میں آئے ہو، اب باقی تمہارے دن جو ہیں وہ بھی گنے جا چکے، تمہیں نہیں بتایا گیا وہ دن. ہو سکتا ہے تمہاری موت قریب ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب نہ ملنے کے بعد جب تم واپس پلٹو تو گھر بھی نہ پہنچ سکو اور راستے میں ختم ہو جاؤ، تمہیں موت آ جائے. تو جو ہی موت آئی بس تم دنیا سے تو کٹ گئے، اور آگے عالم برزخ ہے، پھر قیامت ہے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ قیامت کب آئے گی، اور بھائی قیامت کا وقت تو بڑا قریب آ لگا ہے، اس لیے کہ تمہارا ہر سانس تمہیں موت کے قریب لے کے جا رہا ہے، تمہارا ہر دن زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے کم از کم کچھ تیاری تو ہونی چاہیے. سوال تو ایسے کر رہے ہو، سوچو تو صحیح. تو اس لیے ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور مومن کو بھی خاص طور پر ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت مجھے موت آ سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے، بعض علماء بھی یہ کہتے ہیں، من مات فقط قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا تو اس کی قیامت شروع ہو گئی. کیونکہ آگے قیامت کے مراحل، اب دنیا ختم، اب اس کی قیامت کے مراحل شروع ہو گئے. اب قبر ہے، وہیں سے ہی اس کو اس کے مقام دکھا دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کے جو اعمال تھے اس کے مطابق. یا جنت دکھا دی جاتی ہے قبر میں، یا دوزخ. اور جنت اگر دکھا دی جائے تو قبر اس کے لیے بڑا ایک باغ بن جاتی ہے، چھوٹا سا جنت کا. اور اگر خدا نخواستہ برے اعمال ہوں تو دوزخ دکھائی جائے تو قبر میں وہ جب دوزخ کو دیکھتا ہے تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے. تو قیامت تو شروع ہو گئی. ان اللہ، بے شک اللہ، لعن الکافرین، لعنت کی ہے اللہ نے کافروں پر، وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، سعیرا، بھڑکتی آگ. کفار پر کیوں لعنت اللہ فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں. اللہ کا دین ایک رحمت ہے، جب وہ رحمت نہیں لیں گے تو شیطانی کام ہی کریں گے، اور شیطان ملعون ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. تو اس لیے کفار جو ہیں وہ اصل میں شیطان کے کارندے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی سوچ، ان کے عمل، ان کے گفتگو، یہ سب اس قابل ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ کسی رحمت کی مستحق نہیں بنتی، بلکہ اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ نفرت کرنے لگتے ہیں دین سے، رسول اللہ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کیوں نہ کرے؟ اور پھر وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اللہ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار کر رکھی ہے. تو کفار کو اللہ ہر خیر سے دور کر دیتا ہے، اور ہر خیر ان سے بھی دور بھاگتی ہے. تو یہ ہے
خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں، ابدا، نہ ختم ہونے والے، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس عذاب کی، اس لعنت کی۔ لا یجدون ولیا، نہ وہ پائیں گے کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار جو ان کو آ کے مدد کر سکے، ان کو بچا سکے یا ان کو پناہ دے سکے۔ یوم تقلب، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم، چہرے ان کے، فی النار، آگ میں، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش کہ ہم، اطعنا اللہ، اطاعت کرتے ہم اللہ کی، واطعنا الرسول، اور اطاعت کرتے ہم رسول کی۔ جب ان کے چہرے نیچے کر کے، پاؤں سے پکڑ کے، سر نیچے پاؤں اوپر پکڑ کے، ان کو دھکیل کے دوزخ میں پھینکا جائے گا، تو اس وقت کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، یہ تمنا ہوگی کہ کاش کہ ہم بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، کیونکہ آج جس نے دنیا میں اطاعت کی اللہ اور رسول کی، آج وہ کامیاب ہیں، ان کی عزت ہے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اپنی مرضی کرتے رہے، آج وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور جن میں ہم بھی ہیں۔ اب اس وقت کہیں گے کاش کاش۔ تو یہ تو اس وقت جو اوندھے منہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، لیکن میدان محشر میں کھڑے ہوئے بھی وہ کیا کریں گے، اس کا بھی ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن یعنی میدان محشر میں ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اس یاد دہانی سے گمراہ کیے رکھا، بعد اذ جاءنی، جبکہ یہ یاد دہانی دین کی میرے پاس آ چکی تھی، قرآن کی باتیں میں سن چکا تھا، رسول کی باتیں سن چکا تھا، مگر اس دوست نے مجھے اس یاد سے غافل کیا، دور کیے رکھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان تو شیطان جو ہے وہ انسان کو ذلیل کرنے والا ہی ہے، اس کی دوستی تو ایسی ہے۔ تو یہ میدان محشر میں اس نے یہ کہنا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی اللہ نے فرمائی، رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، یہ جب قیامت آئے گی یا موت ہی جو ہی آئے گی، قبر میں جائیں گے، تو عین موت کے وقت قبر میں اور میدان محشر میں کفار کی اکثریت یہ خواہش کرے گی، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، ہم کافر نہ ہوتے۔ تو یہ ہے، یہ رسوائی کی باتیں ہیں، اور جب پکڑ کے اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس وقت بھی یہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے، رسول کی اطاعت کرتے، شیطان کی نہ کرتے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا، بے شک ہم نے، اطعنا، اطاعت کی ہم نے، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا، تو انہوں نے بھٹکا دیا ہمیں، السبیلا، راستے سے۔ اب کہیں گے، مولا ہم نے تو اپنی قیادت کی، اطاعت کی، ہمارے بڑے بڑے لیڈرز تھے، سادہ، سید کی جمع ہے، سردار، لیڈر، بڑا، قوم کا بڑا، ہم نے تو اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی اطاعت کی، اپنے لیڈرز کا کہنا مانا، دین کی نہیں سنی، تیرے قرآن کی نہیں سنی، تیرے رسول کی نہ سنی، وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، جو ہمارے اکابرین تھے، جو وہ کہتے گئے ہم آنکھیں بند کر کے ان کی سنتے گئے، اور تیرا رسول جو کہتا رہا ہم نے اس کو نہیں سنا، اس کو اہمیت ہی نہیں تھی۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے بھٹکا دیا ہمیں راستے سے، انہوں نے جو بتایا ہم وہ کرتے رہے، اس طرح ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ مراد یہ کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے،
ہمارے سادات کا اور ہمارے بڑوں کا، اکابرین کا بھی قصور ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم، دے انہیں، ضعفین، دگنا، من العذاب، عذاب میں سے۔ کہیں گے اللہ چونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو ان کو تو ڈبل سزا دے۔ ہم تو ان کے فالوور بنے نا، لیکن ان کو تو ڈبل سزا دے، اس لیے کہ ایک تو ہمارے لیڈر تھے اور دوسرا ہے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کے پیچھے چل پڑے، ان کی باتوں نے ہمیں بڑا متاثر کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں یہی کہنا ہے، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، تمہیں نہیں، سب کو ہم دگنی سزا دیں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ علماء نے یہ سادتنا و کبراءنا کی بھی وضاحت کی ہے، اور یہ علماء ہیں کرنے والے، عام بندے نہیں ہیں، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، یا وہ نہیں ہے جس کے پاس قرآن مجید کا کہ یہ شریعت کا علم نہ ہو۔ امام طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ، یمن کے طاؤوس ابن کیسان ایک تابعی گزرے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ سادہ سے مراد ہماری اپنی قوم کے بڑے معزز جو لوگ تھے، وہ ہمارے معاشرے کے بڑے معزز لوگ جو تھے، اشراف جو تھے، وہ ہے۔ اور کبراءنا سے مراد ہمارے علماء ہیں، انہوں نے ہمیں جو کہا ہم ان کی مانتے رہے۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ معنی تو کیا ہے علماء نے، اور خاص طور پر امام طاؤوس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہت خوبصورت انسان تھے، بہت ہی ذہین فقیہ اور محدث تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے کہ اللہ ہمارے جو بڑے تھے وہ گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارے علماء جاہل تھے، وہ کچی پکی روٹی پڑھ کے ہمیں جو سناتے ہم اس کو مان لیتے تھے، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تیرے دین کے ساتھ یہ بڑا مکر کرتے تھے، چالیں چلتے تھے اور تیرے دین سے ہٹاتے تھے، اور اس قسم کے مسائل بیان کر کے دین کے اندر ٹیڑھ پن کو تلاش کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں دین کو تبدیل کر کے، تحریف کر کے، جو توحید کی راہ تھی اس سے ہٹا کے شرک کی طرف لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بجائے اپنے اپنے علماء اور اماموں کی طرف لگا دیا کہ ان کو مانو۔ یہ سب معنی مفہوم ہے جو علماء نے کیا ہے، یہ میں نے نہیں کیا، یہ تفسیر میں بھی علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی گہری باتیں لکھی ہیں۔ تو وہ یہ بد دعا کریں گے، کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ یا دگنے عذاب سے مراد بھی یہ سمجھتے ہیں ایک کفر کا اور ایک گمراہ کرنے کا، ایک خود ان کے اپنے کفر کا اور دوسرا ہمیں گمراہ کرنے کا۔ اس لیے ان کو جو تو ہمیں عذاب دے رہا ہے ہم سے ڈبل ان کو دے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور لعنت بھیج ان پر لعنت بہت بڑی۔ کچھ علماء نے کثیرہ بھی پڑھا ہے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا، تو مراد یہ کہ ان پر بے شمار لعنتیں نازل فرما، اپنی پھٹکار نازل فرما، کوئی بھی رحمت ان پر نہ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، مانند ان لوگوں کے، آذوا، جنہوں نے اذیتیں دیں موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، تو بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، مما، اس سے جو قالوا، انہوں نے کہا تھا، وکان، اور تھا وہ، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، وجیہا، بہت باعزت۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ذرا تھوڑا سا ڈرا رہا ہے کہ وہ منافقوں کی طرح نہ بنیں جو بنو اسرائیل کے منافق تھے، جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بڑی باتوں کے ذریعے بڑی تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ تم بھی ایسے لوگوں کی طرح نہ بننا، تم مومن ہو، اپنے رسول کو اپنی باتوں کے ذریعے تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ منافق تو یہ کرتے تھے نا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو سمجھایا کہ منافق نہ بننا، مسلمان بن کے رہنا،
اور ایسی حرکتیں نہ کرنا جیسے منافق کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بنو اسرائیل کے منافقوں نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا تکلیف پہنچائی تھی کہ ان کے بارے میں ایسی بات کرتے تھے کہ ان کے جسم پر کوئی ضرور بیماری ہے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا چھپا کے رکھتے ہیں، بڑا کور کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ایک تکلیف یہ تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے، اور اسی طرح اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے اعمال سے بھی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑی تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان کی تکلیفوں میں ایک تکلیف یہ بھی ہے جو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ تم اور تیرا رب جو وہ جا کے لڑیں، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح ان کی تکلیفوں میں ایذا میں سے ایک ایذا یہ بھی تھی کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر بالکل ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے تھے کہ لن نصبر علی طعام واحد، یہ تکلیف دہ باتیں ہیں کہ آپ مسلسل ہمیں ایک ہی کھانا کھلوا رہے ہیں، من اور سلوہ، بہت ہو گئی ہے، بس اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، کوئی اور کھانا ہمیں چاہیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان موسیٰ کان رجلا حییا، موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے انسان تھے۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، وہ کس طرح کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے تھے، ستیر تھے، بڑے ستر کرنے والے تھے۔ لا یری من جلدہ شیء، اس کی باڈی کا کوئی حصہ، کوئی پارٹ نظر نہیں آتا تھا۔ استحیاء منہ، اللہ سے حیا کرتے تھے جس کی وجہ سے۔ فآذاہ من آذاہ من بنی اسرائیل، تو بنو اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑی اذیت پہنچائی۔ تو اس میں کسی نے کہا ما یستتر ھذا التستر الا من عیب جلدہ، یہ اتنا جو اپنے آپ کو کور کرتے ہیں نا، ڈھانکتے ہیں، جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھاتے، لگتا ہے کہ ان کی سکن میں کوئی پرابلم ہے، کوئی لگتا ہے ان کی باڈی میں کوئی نشان ہے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو کور کر کے رکھتے ہیں، بالکل ظاہر نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں اما برسن، یا تو ان کو کوئی برس کی بیماری ہے، و اما ادرتن، یا ان کو ادرا کی بیماری ہے۔ ادرا کیا ہے؟ کہ انسان کے جو خصی ہیں وہ پھولے ہوئے ہوں، تو کہتے تھے یہ تو ان کو یہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا اپنے آپ کو کور کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو اسرائیل کی اپنی عادت کیا تھی، وہ اپنی باڈی کو، اپنی سکن کو، کمر، پیٹ وغیرہ سب کو کھول کے ایک دوسرے کو دکھا دیا کرتے تھے کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا جو کور کرنے والا دیکھا ہے کہ اپنی باڈی کا کوئی حصہ بھی یہ نہیں دکھاتے، تو لگتا ہے ان کو کوئی بیماری ہے۔ اب بیماریوں میں ایک تو برس کی بات کر لی جو جسم میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، تو لگتا ہے جسم کا کوئی حصہ بھی وہ نہیں دکھاتے تھے، یا پھر ادرا کی بات کر لی کہ شرمگاہ جو ہے نا وہ اس کو اتنا چھپا کے رکھتے ہیں، لگتا ہے ان کو خصیہ پھولنے کی بیماری ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، یا کہتے ہیں وہ اما آفتن، یا پھر کوئی اور مصیبت ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَن يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَىٰ، تو اللہ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنو اسرائیلی جو باتیں کر رہے ہیں میں ان کو بری قرار دوں۔ تو فخلا یوما وحدہ، تو ایک بار سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اکیلے ہوئے، فوضع ثیابہ علی الحجر، تو انہوں نے نہانے کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور پاس ہی پتھر پڑا تھا اس کے اوپر رکھ دیے، ثم اغتسل، پھر نہائے، فلما فرغ، پھر نہا کے جب فارغ ہوئے باہر نکلے تو اقبل الی ثیابہ، تو انہوں نے ہاتھ بڑھائے اپنے کپڑوں کی طرف کہ میں مجھ کو لوں، تو جو ہی انہوں نے ہاتھ بڑھائے تو وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، تو پتھر دوڑ پڑا، پتھر دوڑ پڑا، اور پتھر کے اوپر ان کے کپڑے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے اور پتھر آگے، وہ بھاگتا جائے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے۔
تو کیا ہوا کہ فَأَخَذَ مُوسَىٰ عَصَاهُ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنا جو عصا تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی وہ لی، وَطَلَبَ الْحَجَرَ، اور پھر پتھر کے پیچھے دوڑ پڑے۔ فَجَعَلَ يَقُولُ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے ثَوْبِي حَجَرٌ ثَوْبِي حَجَرٌ ثَوْبِي حَجَرٌ، او پتھر میرے کپڑے، او پتھر میرے کپڑے، مگر وہ ہے کہ جو ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ آگے چل پڑتا ہے۔ حتی انتہا، حتیٰ کہ وہ چلتے چلتے پتھر آ پہنچا الی ملأ من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کا ایک گروپ کہیں بیٹھا ہوا تھا، کہیں مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں آ کے پتھر رکا۔ تو وہ بنو اسرائیلی جو بیٹھے ہوئے تھے فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا، تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ لیا کہ جسم پہ کوئی کپڑا ہی نہیں ہے ان کے، لیکن جب دیکھا تو احسن ما خلق اللہ، کہ ان کا جسم اتنا خوبصورت تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا تھا۔ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُ، اور دیکھتے ہی انہوں نے اندازہ کر لیا کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ غلط تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وقام حجر، تو اس طرح پتھر وہاں ٹھہر گیا۔ فأخذ بثوبه، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے، فلبسه، پھر ان کو پہنا، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، اور پھر اس کے بعد اپنی لاٹھی کو خوب پتھر کو مارا، ٹکائی پتھر کو۔ تو آپ فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، ان بالحجر ندبا من اثر ضربه ثلاثا او اربعا او خمسا، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو 3، 4 یا 5 دفعہ جو اپنی لاٹھی ماری ہے، تو نہ صرف اس پتھر پہ نشان پڑے ہیں بلکہ اس پتھر کے ندب بھی تھی۔ ندب کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب شاید یہی ہو سکتا ہے، میرے ذہن میں اب نہیں آ رہا، کہ اس کی کوئی یعنی التجائیں بھی تھیں، رونے کی آوازیں تھیں، یعنی یہ حالت تھی اس کی۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ اب لوگ اس واقعے کو جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا، پتھر کو مارا اور پتھر پہ نشان پڑ گئے، پتھر چل پڑا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو معجزات کے قائل نہیں ہے نا وہ تو یہی کہیں گے۔ جو معجزہ کو، میریکلز کو جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دیتا ہے، جو اس کو مانتے نہیں ہیں وہ اس چیز کو مانیں گے بھی نہیں کہ پتھر کیسے چل سکتا ہے، وہ تو پڑا ہوا ہے، وہ نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو پتھر کا خالق ہے اس سے ہر قسم کا کام لے سکتا ہے۔ کیا پتھر میں سے پانی نکل سکتا ہے؟ کوئی بندہ یقین کر سکتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ پتھروں سے پانی نکل رہا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس ساری مخلوق پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ جب چاہے ان سے کسی قسم کا بھی کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو معجزات کے منکر ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کے بھی منکر ہیں، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو باتوں باتوں میں جو وہ تکلیف پہنچاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور اللہ نے یہ چاہا کہ میں اپنے اس محترم نبی پر آوازیں کسنے والے جو لوگ ہیں یا باتیں چھانٹنے والے جو لوگ ہیں ان کو چپ کراؤں، اور اپنے پیارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جسمانی حالت ان کو دکھا کے بتا دوں کہ شرم و حیا بھی کچھ چیز ہوتی ہے، اور پھر جس کے پاس شرم و حیا اس کا جسم دیکھ لیں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ اس کو بنا کے رکھتا ہے، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ عیب جن میں ہو وہ اگر اپنے آپ کو اس طرح چھپاتے ہیں تو وہ مجرم ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ مگر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شخصیت ایسی نہیں تھی جیسے کہ تم نے ان کے بارے میں بدگمانی اختیار کر لی تھی۔
تو منع کیا مسلمانوں کو بھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی اس قسم کی کوئی بات کہہ کے تکلیف نہیں دینی، اس لیے کہ کچھ واقعات ایسے ہو گئے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز کچھ مال تقسیم کیا تو ایک انصاری نوجوان کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ ان ھذی القسمۃ ما ارید بہا وجہ اللہ، یہ تقسیم تو آپ نے کر دی مگر اس تقسیم کے اللہ کی رضا نہیں چاہی گئی، اپنی مرضی کی گئی ہے۔ قالا، تو کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں تو فقلت، تو میں نے کہا یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن، تم کیا کہہ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو کہ آپ نے تقسیم صحیح نہیں کی؟ اما لا اخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قلت، اما سنو جو کچھ تم نے کہا ہے میں اللہ کے رسول کو ضرور اس کی خبر دوں گا۔ قالا، تو عبداللہ کہتے ہیں فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس انصاری کی یہ بات سنائی کہ یہ فلاں انصاری آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے کہ آپ نے جو مال تقسیم کیا ہے یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں چاہی گئی بلکہ اپنی خوشی چاہی گئی ہے۔ فاحمر وجہہ، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا رحمت اللہ علی موسیٰ، اللہ رحمت کرے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، لقد اوذی باکثر من ھذا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، فصبر، تو انہوں نے تو صبر کیا تھا تو میں بھی صبر کرتا ہوں، کوئی بات۔ تو یہ جنگ حنین جو ہوئی تھی نا، اس کا مال غنیمت جو ملا تھا مسلمانوں کو، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس مال کو جب تقسیم کیا تو اس میں کچھ لوگوں کو آپ نے دیا اور کچھ کو نہیں دیا، کچھ کو ترجیح دی، ان کو زیادہ دے دیا اور کچھ کو کم دے دیا، تو اس پہ انصاری نے یہ بات کہی۔ تو جب کہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے ہی محترم تھے۔ وجیح، وجہ سے، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو، اور جس کا چہرہ سرخ ہو، باروب ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں وجیح، بڑے مرتبے والا، بڑی قدر والے تھے۔ وہ قدر کیا تھی کہ اللہ کے ہاں جب بھی وہ دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو سنتا تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں وجیحہ کا ایک مطلب یہ جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً دے دیا، سوائے ایک مقام پہ جب انہوں نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو مانگا ہے، اللہ میری قوم پانی مانگتی ہے تو اللہ نے فرمایا اس پتھر پہ اپنی لاٹھی ماری، پانی آپ کو مل جائے گا۔ اللہ اس سمندر کو کیسے کراس کریں، پیچھے دشمن ہے آگے سمندر ہے، ہم تو پکڑے گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مارو اپنی لاٹھی، اور سارے سمندر کراس کر گئے۔ اللہ اس میدان تی میں ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کھانا دے، تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارنا شروع کر دیا۔ تو جو کچھ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ اللہ میرا بھائی میرے ساتھ ہو، اس کو بھی نبی بنا دیا، لیکن جب یہ کہا ربی ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، یہاں اللہ نے فرما دیا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وقولوا، اور کہو، قولا سدیدا، بات سیدھی۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تقوی کو اپنا منہج بنا لیں، اپنا طریقہ بنا لیں، جہاں کہیں بھی ہوں خدا خوفی اپنے اوپر لازم کر لیں، جہاں کہیں بھی ہوں کہیں بھی اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ کریں، بلکہ پرہیزگار بنیں، ڈریں گناہ سے۔ اور پھر یہ ہے کہ جس کسی سے بھی کسی قسم کی بھی کوئی بات کرنی ہو تو سیدھی سیدھی بات کریں، لاگ لپیٹ کے نہیں، اشاروں کنایوں سے نہیں، زو معنی نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ آج کل سیدھی سیدھی بات کیا کہلاتے ہیں کہ جلیبی کی طرح یہ بات کرتا ہے،
بندہ بڑا اچھا ہے، میٹھا ہے، جلیبی کی طرح ہے، سیدھی بات کوئی نہیں کرتا. تو اس طرح نہیں بننا. قولوا قولا سدیدا. ہم اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں بھی جب بھی بات کریں تو بالکل سیدھی بات کریں. اتنی سیدھی بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کس بات کا ڈر؟ سیدھی بات کہنے کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ اور الٹی باتیں جب بندہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہت سی باتیں ادھر ادھر کی ملا کے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، کیا مل جائے گا اس سے؟ بلکہ اس سے تو زیادہ بندہ خوار ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا. لیکن اگر سیدھی بات کر لے کہ بھائی میں غریب سا آدمی ہوں، میری یہ اوقات نہیں ہے، میری یہ انکم ہے، یہ کھاتا ہوں، یہ پیتا ہوں، اس طرح میری رہائش ہے، اتنے میرے بچے ہیں، ان کو میں نے یہ تعلیم دی ہے، بس میری جو ہمت تھی میں نے اس کے مطابق سب کچھ کر ڈالا ہے، باقی میرے پاس کچھ نہیں. تو یہ زیادہ بات بہتر ہے جب رشتہ لینے جائے، یہ زیادہ بات بہتر ہے کہ بندہ یہ کہے او جی میری 4 مربع زمین ہے، لاہور میں میری ایک بڑی کوٹھی ہے ڈیفنس میں، اور رہتا جھونپڑے میں، ہمسائے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ کیا اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں لوگ؟ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے سیدھی بات کہنے کے فائدے کیا ہیں؟ کہ یصلح لکم اعمالکم، اصلاح کر لے گا تمہارے لیے اللہ تمہارے اعمال کی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ومن، اور جو کو یطع اللہ، اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد، تو تحقیق، فازا، وہ کامیاب ہوا، فوزن عظیما، کامیاب ہونا بڑا. یعنی بندہ سیدھی بات کرے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے کام ہی سیدھے کر دیتا ہوں، ٹھیک کر دیتا ہوں. حقیقت ہے. جھوٹ بول کے بندہ کسی کو اپنا بنا تو بیٹھے، بعد میں کیا خوف نہیں رہتا؟ او یار میں نے تو اس کو یہ کہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو اس نے اتنا بڑا مجھ پر اعتبار کیا، اعتماد کیا، اس کو ذرا پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا تو یہ ساری میری شخصیت اس کی آنکھوں کے نظر میں گر جاؤں گا، بلکہ یہ مجھے نکال باہر کرے گا. ایسے ہوتا. تو اس طرح جھوٹ کے لبادے انسان اپنے اوپر اوڑھ کے جب دوسروں کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے کام کو سارا خراب کرتا ہے. اسے بہتر ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان تعلقات کی بنیاد ہی سیدھی باتوں سے کرے، بس اس سے کام ہمارے سارے ٹھیک ہوتے جائیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا. ورنہ ایک جھوٹ بولا ہے تو اس جھوٹ کو بچانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اگر تم سیدھے رہو گے ایک دوسرے کے ساتھ، تمہارے کام جہاں سیدھے ہو جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اس لیے کہ تم اب سیدھے ہو. تو انسان جب سیدھی باتیں کرتا ہے نا تو بعض اوقات دوسرے اس کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ بڑا سادہ آدمی ہے، اس کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں، اس کو ہم پھانس سکتے ہیں. تو بہرحال پچھلے ماضی میں کوئی بھی اس کی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس سیدھے پن کی وجہ سے میں پچھلے گناہ اس کے معاف کر دوں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی، یعنی آئندہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنی زندگی گزارے گا، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھے گا اسی طرح، تو فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اس کامیابی بہت بڑی. یعنی یہ شخص انتہائی کامیاب انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جو عزت ملے گی، بہت بڑی عزت، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ سیدھا بندہ ہے، صحیح مسلمان ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو، عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں پر، وَالْأَرْضِ، اور زمین پر، وَالْجِبَالِ، اور پہاڑوں پر. تو یہ امانت عظمیٰ کہلاتی ہے. یہ امانت کیا ہے؟ دین کے فرائض ہیں، دین ہے، دین. یہ دین ہے بھئی، اس کا کچھ عقیدہ، کچھ عمل ہے. کون اٹھاتا ہے اس کو؟
عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور عمل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. آپ کو بحیثیت ایک رسول کے آپ کو فالو کرنا ہے. کون اٹھاتا ہے اس امانت کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو آسمان، زمین، پہاڑوں پر پیش کیا کہ یہ لے لو، اس پہ جم جاؤ، اس پہ عمل کرو، تمہیں بڑا ثواب ملے گا. اور اگر خدا نخواستہ اس امانت کا پاس نہ کیا، اس کا خیال نہ رکھا، لوگ مشرک رہے اور تم نے لا الہ الا اللہ کے ورد کرنا شروع کر دیے، لوگوں کو اللہ کی پہچان نہ کرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کروائی، اپنوں کی اطاعت کروانا شروع کر دی، تو یہ امانت کا ضائع کرنا ہوگا. بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس امانت کو اٹھاتا ہے؟ تو انہوں نے ناپسند کیا، انکار کر دیا، اللہ ہم سے نہیں اٹھائی جاتی. اور وہ ڈر بھی گئے کہ بھئی اٹھا بھی لیا، پاس نہ کر سکے تو ایک بہت بڑا گناہ ہوگا، نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا جواب ہم اللہ کو کیا دے سکیں گے؟ تو دین کی تعظیم کرتے ہوئے انہوں نے یہی طے کیا کہ ہم اس امانت کو نہ اٹھائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو آدم کو پیش کیا، تو آدم نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں. کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ بھئی یہ امانت میں نے آسمانوں پر پیش کی ہے، انہوں نے انکار کیا ہے، وہ ڈر گئے ہیں. زمین کو پیش کیا ہے تو وہ بھی انکار کرتی ہے، وہ بھی ڈر گئی ہے. پہاڑوں کو پیش کی ہے تو پہاڑ بھی ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں سنبھال سکتے، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. تو کیا آدم تم اس کو اٹھانے کو تیار ہو؟ تو آدم نے کہا جی ہاں. پہلے یہ پوچھا اس میں کیا ہوگا؟ اگر میں یہ بات اٹھا لوں تو کیا ثواب ملے گا، کیا وہ ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ان احسنت جزیتا، اگر تم نے اچھے کام کیے تو تمہیں بہترین جزا دی جائے گی. وَإِنْ أَسَأْتَ عُوقِبْتَ، اور اگر تم نے برے کام کیے تو سخت سزا بھی دی جائے گی. تو فَأَخَذَهَا آدَمُ فَتَحَمَّلَهَا، تو آدم نے اس امانت کو لے لیا اور اس امانت کو اٹھا لیا کہ میں اس کا ذمہ دار بنتا ہوں. تو یہ ہے وہ لفظ کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. تو اس امانت میں سارا دین ہے، سارا دین. اس امانت میں مثال کے طور پر یہ بھی ہے کہ اگر عورت کا خاوند گھر سے باہر ہے تو اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے وجود کی حفاظت کرے، یہ امانت ہے. اور اسی طرح مرد کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ گھر سے باہر رہ کے کوئی غلط کام نہ کرے، یہ امانت ہے. تو اسی طرح لین دین کے معاملات ہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ سے بھی ایک معاہدہ ہے لین دین کا، رسول اللہ سے بھی ہے، عام بندوں سے بھی ہے، والدین سے بھی ہے، دوست احباب سے بھی ہے. بات بحیثیت ایک والدین کے ساتھ بھی ہے، اولاد کے ساتھ بھی ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہے، شوہر کے ساتھ بھی ہے. یہ ساری امانتیں ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر بندہ چرواہا ہے اور ہر چرواہے سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کا خیال کیا کہ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً انسان بہت ظالم ہے. کیا ظلم ہے اس کا کہ اس نے اس امانت کو اٹھا تو لیا مگر اس کا جب پاس نہیں کر رہا تو یہ ظلم کر رہا ہے. اس اعتبار سے اپنے اوپر بڑا ظلم کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، لڑائیاں لڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، علاقوں پر چڑھائیاں کر رہا ہے، تاراج کر رہا ہے، ملکوں کو تباہی پھیلا رہا ہے، لوگوں کو نقصان دینے کے، گمراہ کرنے کے جو سامان ہیں ان کے لیے اس کی سوچ، کام، ہمت لگی ہوئی ہے. تو اس سے کیا اس کو مل رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے، گناہوں کے انبار اٹھا رہا ہے. وہ جہولا، اور بہت بڑا جاہل بھی ہے. یہ جاہل واقف نہیں ہے
کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا، کہ اگر میں اس امانت کا پاس نہ کروں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت سزا دینی ہے، اس کو بھی پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ یہ جو بات ہے اس کو بھی دیکھیے کہ جن لوگوں نے اس امانت کو اٹھایا اور اس کا مذاق اڑایا، یہ منافق ٹھہرے۔ ان میں منافق مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس امانت کو اٹھایا مگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں منافق مرد اور عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں، یہ دونوں جو ہیں نا، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ بہت زبردست قسم کی خیانت کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ یہ منافق اور مشرک لوگ، ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کی سزا دینی ہے۔ یہ امانت کا پاس نہیں کر رہے، اور دوسری طرف وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ اس کا کچھ پاس کر رہے ہیں، اس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کو نہ صرف قبول کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، بلکہ آگے بھی پہنچا رہے ہیں، اور اس کے لیے آگے پہنچانے کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ تو ایسے مومن مرد اور عورتیں ہیں جو ان پر اللہ مہربان بھی ہونا چاہتا ہے۔ مہربان کیسے ہونا چاہتا ہے؟ کہ انہوں نے اس امانت کا حق ادا کیا تو میں ان پر مہربان ایسے ہوں کہ میں ان کو معاف بھی کر دوں، اور ان کے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دوں، اور ان کی سزا بھی معاف کر دوں، ان کو چھوڑ دوں، جنت میں داخل کروں۔ کیوں؟ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اہل ایمان مرد اور عورتوں کے گناہوں کو بھی معاف کرنا جانتی ہے، اور معاف کر دیتی ہے، ان پر پردہ ڈالتی ہے۔ اور اس طرح اس کی ذات بڑی مہربان بھی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کے بعد اور وہ نیک اعمال کر رہے ہوں ان پر رحم نہ کرے یا ان کو سزا دے، نہیں، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے ایسے اہل ایمان پر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مقابلہ کر دیا ہے کہ اس کے بندوں میں کچھ تو ہیں جو امانت کو اٹھاتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، یہ ہیں مومن، اور کچھ ایسے ہیں جو امانت کو اٹھاتے ہیں مگر چینج کر دیتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، یہ مشرک ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس امانت کو اٹھایا تو صحیح مگر اس امانت کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ منافق ہے۔ تو یہ امانت کون سی ہے؟ امانت عظمیٰ، ورنہ امانت تو چھوٹی بھی ہوتی ہے۔ یہ میں بھی اس وقت یہاں بیٹھا ہوں تو میں ایک امانت لے کے بیٹھا ہوں کہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے، کمٹمنٹ ہے، اور پھر اس کا حق ادا کرنا ہے، اور آپ نے بھی اس امانت کو لیا ہوا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھائی کا حق ادا کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی امانتیں، چھوٹی امانت سے لے کر بڑی بڑی امانت تک، سب سے بڑی امانت یہی ہے کہ اللہ کے دین کو بندہ جب قبول کرتا ہے تو گویا کہ وہ دین کی اس امانت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب اس کو اٹھانے کے بعد، اس کی قبولیت کے بعد، اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اس دین کا مذاق نہ اڑائے، اور اس دین کے دیے ہوئے عقائد کو مانے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اور اگر لاتا ہے تو مومن ہے، اور اگر شریک کرتا ہے تو مشرک ہے۔ تو مومن تو امانت کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں سب سے بڑا خائن جو ہے مشرک بنتا ہے یا پھر منافق بنتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔